ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی20 سیریز پاکستان نے 2-1 سے جیت لی۔ تیسرے ٹی20 میچ میں کالی آندھی کو 13 رن سے شکست۔ 190 رنز ہدف کی طاقت میں میزبان ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 176 رنز بنا سکی۔ حسن علی، محمد نواز، حارث رؤوف، سائم ایوب، سفیان مقیم نے ایک ایک کھلاڑی کو پویلین بھیجا۔ پاکستان کی جانب سے صاحبزادہ فرحان 74 اور سائم ایوب نے 66 رنز سکور کیے۔ حسن نواز 15، خوشدل شاہ 11، فہیم اشرف 10، محمد حارث 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا پاک بھارت سمیت دنیا میں کئی جنگیں رکوائیں، غزہ میں جو ہو رہا ہے وہ بہت برا ہے۔ ہم حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ ختم کروانا چاہتے ہیں، نہیں چاہتے کہ غزہ میں شہری بھوکے رہیں۔ یوکرین سے جنگ میں روس کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح ایک بار پھر بلند، اسپل ویز کھول دیے گئے، سائرن بج گئے۔ مقامی آبادیوں کے شہریوں کو ڈیم سے دور رہنے کی ہدایت۔ پانی کی سطح 1790 فٹ ہونے پر ڈیم کے اسپل ویز کھولے گئے۔ ملک بھر میں مونسون اپنے جوبن پر، راولپنڈی، اسلام آباد میں بادل پھر برس پڑے۔ لاہور میں بھی بارش نے جلد تھلیک کر دیا۔ حسن ابدال میں بھی برسات۔ محکمہ موسمیات کی آج سے اسلام آباد، KPK اور بلوچستان میں تیز بارشوں کی پیش گوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسیں گے۔ ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ اور عازمین حج ہو جائیں تیار، حج درخواستوں کی وصولی کا آغاز آج سے ہوگا۔ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر رجسٹر افراد سے پہلی قسط 9 اگست تک وصول کی جائے گی، دوسری قسط 1 نومبر سے وصول کی جائے گی۔ کم درخواستوں کے خدشے پر غیر رجسٹرڈ عازمین کو بھی موقع دینے کا فیصلہ۔ دوبارہ حج کرنے اور عمر کی بالائی حد کی پابندی بھی ختم کر دی گئی۔ پاکستان ہمارا دوسرا گھر، اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر دل سے شکر گزار ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا اسرائیلی جارحیت خطے کے امن کو داؤ پر لگا رہی ہے۔ امن کے لیے مسلم ممالک کو متحد ہونا چاہیے۔ پاکستان سے اچھے تعلقات ایرانی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہیں۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات مشترکہ ثقافت اور مذہب پر مبنی ہیں۔ سیاسی اقتصادی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ترجیح ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات۔ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کی 1-on-1 ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وفود کی سطح پر ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر گفتگو۔ علاقائی سلامتی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے ایرانی قیادت، مسلح افواج اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔ ایرانی صدر کا وزیر اعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مسعود پزشکیان کو خوش آمدید کہا۔ دونوں رہنماؤں کا گرم جوشی سے مصافحہ۔ دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے۔ مسلح افواج کی جانب سے ایرانی صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا۔ پاک ایران دو طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاک ایران بزنس فورم کی تقریب سے خطاب۔ کہا ایران کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے کوشاں ہیں۔ ایرانی صدر بولے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہیں۔ گلگت بلتستان میں حالیہ سیلابی تباہ کاریوں کے بعد بحالی کے کاموں میں تیزی۔ ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق بیشتر رابطہ سڑکیں، آبپاشی چینلز اور بجلی کی فراہمی بحال۔ زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئی۔ شاہراہ بابو سر پر لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ اب تک ملبے سے گاڑیاں برآمد ہو چکی ہیں۔ سندھ کا دارالخلافہ داراللفافہ بن چکا۔ ہر شخص یہاں بس لفافہ مانگ رہا ہے۔
सब कहते हैं माय कराची, जब पैसा खर्च करने की बात हो तो बोलते हैं वाय कराची। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कहा कराची के लिए वफाक से 40 अरब रुपए हासिल कर लिए। जब MQM वाले साहब से भाई बनेंगे तो कराची के हालात ठीक होंगे। K4 मंसूबा मुकम्मल करना है तो कराची का अगला मेयर MQM का लाना होगा।